اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی ذاتی خرابیاں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد ان کی ذہنی کمزوری، ذہنی خرابی، ذہنی طور پر سطحی نظر والا ہونا بیان کیے گئے کہ خیر اور شر کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو چکی۔ پھر معاشرتی خرابیاں ان کی بیان کی گئی کہ معاشرے کے اندر کبھی کسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ عربوں کا عام پیشہ تجارت تھا، تجارت کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، انسان ایک چیز دے کر دوسرے سے کوئی چیز لے لیتا ہے۔ تو ہمیں ان کے سامنے ہدایت بالکل واضح تھی، جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور اپنے دل کے اندر کفر رکھا اور بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اسلام کو اچھا سمجھتے تھے تو زبان سے اس کا اقرار کیا نا، تو یعنی ایک لحاظ سے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کچھ ٹھیک مذہب ہے، دین ہے، محمدی سچا مذہب ہے، تو اس کا کلمہ پڑھتے۔ اگر برا سمجھتے تو پھر سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا انہوں نے بڑی بری تجارت کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض۔ خرید و فروخت، نفع، تجارت، یہ ان کا چونکہ کاروبار تھا اور اس کی اصطلاحیں خوب یہ استعمال کرتے تھے اور اس سے واقف بھی تھے۔ تو یہاں گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بالکل ایک ظاہراً ایک چیز تھی قیمتی، ہدایت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی خزانہ قیمتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہی ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اللہ کے قیمتی خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اور اس کا حصول اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی انسان کو جتنی ضرورت زیادہ ہے اس کا حصول اتنا اللہ نے آسان رکھا ہے۔ سانس کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ نے ہوا کا حصول بڑا آسان رکھا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے لیکن ہوا سے ذرا کم اس کی ضرورت ہے، تو اس کا حصول بھی آسان رکھا ہے لیکن ہوا سے ذرا مشکل ہے۔ پھر غذا کی ضرورت ہے، جیسے جیسے انسان کی ضرورت زیادہ ہے اس کا حصول آسان ہے، ضرورت کم ہوگی حصول تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور بالکل ضرورت نہیں ہے تو اس کا حصول اتنا ہی مشکل۔ اب سونا چاندی ہماری بنیادی ضروریات میں نہیں ہے، ہیرے جواہرات، ہمیں نہ ملے تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، اس وجہ سے اس کا حصول مشکل ہے۔ اور انسان کی سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ دنیا کی ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے، اس کو غذا نہ ملے، مر جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ اور اگر ہدایت اس کو نہ ملی تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ یہ اصل ضرورت انسان کی یہ ہدایت ہے جو اس کو ملنی چاہیے، تو اس کا حصول اللہ نے بڑا ہی آسان رکھا ہے، ہوا سے بھی زیادہ اس کا آسان اس کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہوا سے بھی زیادہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کا حصول اللہ رب العزت نے انسانی ارادے کے اوپر رکھا ہے۔ ارادہ کرے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کر دے۔ دعا کر لے اللہ سے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، بس اللہ دے دے۔ اور ایک آدمی ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اب منافقین نے سینے سے ارادہ ہی نہیں کیا، انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم نے یہ چیز لینی، تو کتنا گھٹیا سودا کر لیا، اس نے قیمتی چیز دے کر نکمی چیز لے لی۔ اپنے ارادے سے کیا نا، خرید و فروخت انسان خوشی سے کرتے ہیں،
تجارت کہتے کسی عربی میں تجارت کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ذریعے تبادلہ کرنا رضامندی سے۔ تو انسان رضامند ہوتا ہے، پیسے دیتا ہے، اگلی چیز لے لیتا ہے، اور دکان بھی رضامند ہوتا ہے، جی مجھے اتنے پیسے دے دیے اس لیے میں اس کو سامان دے دیتا ہوں۔ تو یہ فرمایا انہوں نے اپنی رضامندی سے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو جو قیمتی خزانہ سے بیچ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ یہ تو گھاٹے والی تجارت کی نا، تجارت سے خوب واقف تھے کہ تجارت کہتے کسی۔ اور پھر فرمایا وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ راہیاب ہوئے، یعنی عقل والا تو کام کیا ہی نہیں انہوں نے۔ ربح کہتے ہیں نفع کو، تجارت سے نفع تو حاصل کرنا دور کے بعد ہے، تجارت کرتے ہوئے کہ عقلاً بھی انہوں نے کام نہیں لی، صحیح نہیں کیا، فیصلہ ہی غلط انہوں نے کیا۔ کیونکہ تجارت کہتے کسی، تجارت اصل میں انسان کرتا ہے کہ اصل زر اس کا محفوظ رہے، تجارت کہتے اسے کہ اصل زر محفوظ رہے اور اس کے اوپر نفع حاصل ہو، اسی کہتے ہیں اصل زر تجارت، اور آپس کی رضامندی سے انسان معاملات طے کرتا ہے۔ اب انہوں نے نفع لینا تو دور کے بات ہے، اصل زر ہی ضائع کر دیا۔ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی راہیاب ہی نہ ہوئے، کوئی رشد و ہدایت والا عقل والا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے، کہ اصل زر ہی ضائع کر دیا انہوں نے، اور اس کے عوض میں نکمی چیز لے لی، اور سرے سے کوئی نفع ہی اس کی تجارت نے ان کو نہیں دی۔ تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، اور ان کی عقلی کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ عقل سے عاری ہو چکے ہیں۔ اور اصل یہی ہے کہ جب انسان، یہ صرف منافقین کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر جو شخص بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اسلام کو چھوڑ کر، رشد و ہدایت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے معاشرے کا منہ رکھنا، خاندان کا نک رکھنا، وہ عقلی طور پر بڑا اپنا خسارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ راہیاب نہیں ہو سکتا۔